عبید اللہ عبد الرحمن کے کمرے میں چلا گیا۔ حاجب عبد الکریم اس کے پیچھے گیا۔ اس کے پیچھے سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عبد الرحمن نیم دراز، آنکھیں نیم وا کیے خمار کی کیفیت میں تھا۔ کیا ان لوگوں کو شاہی محل کے آداب سے کوئی واقفیت نہیں؟ سلطانہ نے غصے میں کہا۔ کوئی ضروری بات ہوگی سلطانہ، عبد الرحمن نے غنودگی میں کہا۔ اتنی جلدی ناراض نہ ہو جایا کرو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اور اس نے عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم سے پوچھا، ایسی کون سی قیامت آ پڑی کہ تم دونوں رات گزرنے کا انتظار نہیں کر سکے، اور تمہیں کہا گیا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا تو تب بھی تم اندر آ گئے؟ کیا تم اپنے رتبوں کو اور اپنے عہدوں کو بھول گئے ہو؟ ہاں امیر اندلس، عبید اللہ نے کہا، ہم اپنے رتبوں اور عہدوں کو بھول گئے ہیں۔ اس سرزمین کا فاتح یہاں کسی رتبے اور کسی عہدے کی خاطر نہیں آیا تھا۔ ان شہیدوں کو جنہوں نے اس خطے میں اللہ اور رسول کا پرچم گھاڑ کر جانیں قربان کی تھی، کیا صلہ ملا تھا؟ یہی کہ آج ایک ننگی داشتہ شہیدوں کی اس زمین پر کھڑی ہو کر ایک سالار اور وزیر کو یہ حکم دے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ عبید اللہ عبد الرحمن جو غنودگی میں تھا اچانک گرج کر بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نیم دراز تھا، اٹھ بیٹھا۔ اس کی مخمور آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ زریاب کا ساز اور اس کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ سلطانہ الگ کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ عبد الرحمن کے چہرے پر خون کی لالی تھی۔ یہ غصے کی لالی نہیں تھی، یہ اس کے چہرے کا قدرتی رنگ تھا۔ اس کی نظریں یوں عبید اللہ، حاجب اور زریاب و سلطانہ پر بھٹک رہی تھی جیسے نیند سے ڈر کر جاگا ہو اور سب کو دیکھ رہا ہو کہ اسے کیا ہو گیا تھا، اس نے کیا دیکھا ہے، اور کیا واقعی بیدار ہو گیا ہے، اور کیا سب جاگتی دنیا کے لوگ ہیں؟ تم دونوں بیٹھو گے نہیں؟ عبد الرحمن نے عبید اللہ اور حاجب سے پوچھا، اور زریاب اور سلطانہ سے کہا، تم دونوں ساتھ والے کمرے میں بیٹھو، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ضروری بات ہے، ورنہ یہ دونوں اس طرح نہیں کیا کرتے جس طرح آج بغیر اجازت کے اندر آ گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں معذرت کا رنگ تھا۔ زریاب اور سلطانہ چلے گئے تو عبید اللہ اور حاجب بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے جس طرح زریاب اور سلطانہ سے معذرت کی تھی، اس سے سالار اور وزیر اعظم برا فروختہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کر لیا کہ آج بات صاف کر کے رہیں گے۔ آپ کو خلیفہ نے اندلس کا امیر مقرر کیا ہے، عبید اللہ نے کہا، مگر دربار کے مفاد پرست خوشامدیوں اور زرپرستیوں نے آپ کو شاہ اندلس کہنا شروع کر دیا ہے، اور آپ بھی بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو عبید؟ عبد الرحمن نے بادشاہ کے لہجے میں کہا۔ تم اپنے آپ کو ہر وقت میدان جنگ میں سمجھتے ہو، تمہاری تصورات میں بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا تم اطمینان سے وہ بات نہیں کہہ سکتے جو کہنے آئے ہو؟ نہیں، مجھ میں اطمینان نہیں رہا، عبید اللہ نے کہا۔ جس روز میرے تصورات میں لڑائی ختم ہو گئی، اس روز آپ کے تخت کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، اور اندلس کی فضا میں اسلام کا پرچم اور اذانوں کی مقدس صدائیں غائب ہو جائیں گی۔ سالار دربار کا آدمی نہیں ہوتا، سالار تخت و تاج کا خواہشمند نہیں ہوتا، سالار کا مقام محاذ ہے، کفر کے خلاف محاذ، باطل کے خلاف محاذ۔ آپ بھی سالار ہیں، آپ میدان جنگ کے شیر ہیں، مگر ہمیں آ کر آپ کو جگانا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے اللہ کی تلوار تخت کے نیچے پھینک دی ہے اور رقص و سرود اور عورت کی جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ میں عقل ہے، دانش ہے، علم ہے، مگر آپ نے اپنے اوپر ایک حسین اور مترنم آسیب طاری کر لیا ہے، جو آپ کو اس حقیقت سے بیگانہ کیے ہوئے ہے کہ جس جنت میں آپ داخل ہو گئے ہیں، یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ حادثہ یہ ہوتا ہے، صاحب عبد الکریم نے کہا، کہ جس جہنم کی طرف عبید اللہ نے اشارہ کیا ہے، اس میں بادشاہ اکیلا نہیں جایا کرتا، بادشاہ کا یہ گناہ پوری قوم کو اس جہنم میں پھینک دیتا ہے، بادشاہ کے جرم کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ دشمن کی طرف سے بے خبر ہونے والے بادشاہ کی قوم کی مقدر میں دشمن کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ اپنے دماغ سے تخت و تاج کا نشہ نکالیے محترم، سالار عبید اللہ نے کہا، ابھی تو رعایا آپ کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ رہی ہے، کل آپ کی اپنی فوج آپ کے خلاف باغی ہو جائے گی۔ بغاوت؟ عبد الرحمن نے حیرت سے پوچھا، کیسی بغاوت؟ کون سی فوج میرے خلاف بغاوت کرے گی؟ مجھے بتاؤ، مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ کو اس لیے نہیں معلوم کہ آپ کی آنکھیں اور کان درباریوں نے بند کر رکھے ہیں، حاجب نے کہا۔ آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ کو خوشامدی اور غیر سرکاری مشیر دکھاتے ہیں۔ ان حسین کنیزوں نے، اس داشتہ نے اور آپ کے خوشگو موسیقار نے آپ کی ذات کے مرد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ مردان حر کی سرزمین ہے، آپ اس کے امیر نہیں، امین ہیں۔ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے، عبید اللہ نے کہا۔ آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ سے کوئی بے وفائی کرے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم سرزمین اندلس کی بات کر رہے ہیں، ہم باطل کی ان پرستار کی بات کرتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ اندلس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو اللہ کے اس پاک نظام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے امیر محترم، عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم نے دونوں مخبروں کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ وہ امیر اندلس کو اپنی تمام تر رپورٹ تفصیل سے دیں۔ انہوں نے تفصیل سنا دی۔ حاجب اور عبید اللہ نے بھی اس رپورٹ میں اضافہ کیا۔ عبد الرحمن مکمل طور پر بیدار ہو گیا تھا۔
دوسرے کمرے میں سلطانہ، ملکہ تروب اور دریاب بیٹھے پیش و تاب کھا رہے تھے۔ سلطانہ کچھ دیر عبد الرحمن کے خاص کمرے کے ساتھ کان لگائے ادھر کی باتیں سن رہی تھی۔ ان بختوں نے اسے بیدار کر لیا ہے۔ سلطانہ نے دریاب سے کہا، اگر وہ اسے ایک بار میدانی جنگ میں لے گئے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ایلوگیس نے بتایا تھا کہ بغاوت بالکل تیار ہے اور ادھر فرانس کے شاہ لوئی کی پشت پناہی میں برسلونا اور گوتھک مارچ کی طرف سے حملہ بھی تیار ہے۔ ان دونوں کو پتہ چل گیا ہے اور یہ حکم لینے آئے ہیں۔ ایلوگیس کو خبردار کر دیا جائے کہ فوج میں حرکت آنے والی ہے۔ زریاب نے کہا، یہ دو آدمی جو ان کے ساتھ آئے ہیں جاسوس معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، سلطانہ نے کہا، یہ جاسوس ہیں، انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ زریاب دانشمند آدمی تھا، کہنے لگا، قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ان کی جگہ دو اور آ جائیں گے۔ انہیں ہم لالچ دے کر اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر سرکاری جاسوس بنے رہیں مگر وہ درپردہ ایلوگیس کے لیے کام کریں۔ یہ سالار اور وزیر اعلیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں انہیں انعام میں حرم کی دو خوبصورت عورتیں دے سکتی ہوں، سلطانہ نے کہا۔ یہ انعام انہیں ہمارا غلام بنا دے گا۔ سلطانہ نے پھر سے دروازے کے ساتھ کان لگا لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پمپلونا پر فرانسیسی کاؤنٹ ایلوس اور کاؤنٹ ایسینیارس کی فوجیں حملہ کر چکی ہیں، عبید اللہ کہہ رہا تھا، اور سلطانہ سن رہی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فوجیں واپس جا رہی تھیں تو وہ تنگ وادیوں میں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں نے اپنا جو مختصر سدستہ وہاں تھا نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں خوب سزا دی۔ ان کے بے شمار قیدی پکڑے اور ان سے سب کچھ چھین لیا۔ اب برسلونا کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ پہلے وہاں سے معلوم کراؤ کہ اطلاع کس حد تک درست ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ میری اور حاجب عبد الکریم کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ کے حکم پر عمل کریں، عبید اللہ نے کہا۔ قاصد روانہ کر دیں اور خود یہاں بیٹھے سالار اور وزیر بنے رہیں اور ہمارے ماتحت لوگ ہمیں سلام کرتے رہیں، مگر امیر محترم ہم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ دشمن کے معاملے میں یوں ٹھنڈے رہیں گے تو ہم آپ سے حکم لیے بغیر دشمن کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو اندلس اور اسلام کی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری سمجھیں گے۔ آپ ہمیں اپنے محل اور تختی پاسبانی کے لیے استعمال نہ کریں۔ دشمن ہر حال میں دشمن ہے، اس کی دوستی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ ہر سرحدی علاقوں پر فوجی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی قیادت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم آپ سے جو کچھ مانگے وہ ہمیں دے دیں۔ میں تمہیں صبح بتاؤں گا، عبد الرحمن نے کہا۔ آج ذرا سوچ لوں۔ صبح ہم کوچ کر جائیں گے، عبید اللہ نے کہا۔ آدھی فوج یہاں قرطبہ میں رہے گی، اس کی کمان حاجب کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ حاجب بھی سالار ہے۔ اگر میری غیر حاضری میں بغاوت ہو گئی تو اس کے خلاف حاجب فوج استعمال کرے گا۔ میں امیر محترم کو یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری کارروائی شریفانہ نہیں ہوگی۔ حاجب نے کہا، میں باطل کے ان پرستاروں کی نسل ختم کر دوں گا جو دکھاوے کے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور درپردہ اسلام کے خلاف مسلح بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ دوغلے ہیں۔ میں ان مؤلدین کو خون میں نہلا کر ان کے مکان اور ان کے مردے جلا دوں گا۔ سلطانہ نے ابھی تک کان دروازے کے ساتھ لگا رکھے تھے۔ اس کے کانوں میں عبد الرحمن کی آواز آئی، تم دونوں منصوبہ تیار کر لو اور جہاں سمجھتے ہو فوج کی ضرورت ہے اور جتنی فوج کی ضرورت ہے لے جاؤ۔ عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم اور کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ وہ چلے گئے ہیں، سلطانہ نے زریاب سے کہا۔ شاہ اندلس نے حکم دے دیا ہے کہ سرحد پر فوج لے جائیں، ہم انہیں روک تو نہیں سکتے، زریاب نے کہا۔ اور خیال رکھنا سلطانہ، شاہ اندلس پر یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کے فیصلے پر خوش نہیں ہیں۔ بات مجھے کرنے دینا، کل الوگیس کو اطلاع بھجوا دینا، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ شاہ اندلس پر ہمارا اثر پورا کام نہیں کر سکا۔ سلطانہ نے کہا، اس کے اندر کا مسلمان ابھی مرا نہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں بلا بھیجا۔ دونوں فوراً پہنچے۔ سلطانہ نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ سالار اور وزیر کیوں آئے تھے؟ عبد الرحمن نے انہیں ساری بات بتا دی۔ سلطانہ نے عبد الرحمن کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے گال کے ساتھ لگا لیا اور بولی، شاہ اندلس مرد مومن ہے، مرد حر ہے۔ آپ کے جذبہ حریت اور مردانگی نے مجھے آپ کا مرید بنایا ہے۔ میں آپ جیسے مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جاؤں۔ تم کیوں جاؤ؟ عبد الرحمن نے اسے اپنی گود میں گراتے ہوئے کہا، میں تم پر اپنی ساری فوج قربان کر سکتا ہوں۔ شاہ اندلس ایک بار پھر حقیقت کی دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ جنہیں اپنے مذہب سے اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں۔ وہ کبھی چین اور آرام سے بیٹھتے نہیں، دشمن کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ یہی کیفیت یورپ والوں کی تھی۔ اسلام کا جھنڈا ان کے سینے میں گڑ گیا تھا۔ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جھنڈا سارے یورپ کو اپنے سائے تلے لے لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر آرام اور چین حرام کر لیا تھا۔
انہوں نے اندلس کی سرحدوں پر پہلے روز ہی حملے شروع کر دیے تھے اور سرحدی علاقوں کی آبادیوں میں تباہی مچاتے رہتے تھے۔ اندلس کی فوج کا خاصا حصہ سرحدوں پر ہی بھاگتا دوڑتا اور دشمن کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ اس طرح اندلس کی فوج کم ہوتی رہتی تھی اور نئی بھرتی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور مسلمان حکمران تھے کہ چین و آرام سے تخت پر بیٹھے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس کی سرحدیں پھیلنے کی بجائے سکھڑنے لگ گئی تھی۔ ہر دور میں خدا نے کچھ مردان حر پیدا کیے تھے جنہوں نے اسلام کی لاج رکھ لی اور 7-8 صدیاں یورپ میں پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ چونکہ حریت کے یہ پروانے بادشاہ نہیں تھے، امیر نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے، اس لیے وقت بھی آ گیا کہ ان کی حریت کا جذبہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ ان میں سے ایک سالار عبید اللہ بن عبداللہ بلینسی کا رہنے والا تھا اور دوسرا حاجب عبد الکریم۔ ان کے ماتحت بھی کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے اپنے حکمرانوں کی عشرت پرستی دیکھ کر بھی اپنے فرائض سے کوتاہی نہ کی۔ سالار عبید اللہ نے رات کو ہی فوج کے ان دستوں اور کمانداروں اور عہدیداروں اور اپنے نائبین کو جگا کر کہا، انہیں بتایا کہ ملک میں بغاوت ہونے والی ہے اور اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے سرحدی علاقوں پر دشمن حملہ کر رہا ہے۔ ایک طوفان ہے جو ہمیں اپنے ساتھ اڑا اور بہا لے جانے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ سالار عبید اللہ نے کہا، یہ صحیح ہے کہ سپاہی کو حکم ماننا ہے اور اسے پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں میں، تپتے ہوئے ریگساروں میں اور جہاں اسے حکم ملے لڑنا ہے اور جان دینے سے گریز نہیں کرنا۔ لیکن اللہ کا سپاہی دوسری قوموں کے سپاہی سے مختلف ہے۔ ہم ایک مقدس مقصد کی خاطر لڑتے ہیں۔ ہم کسی ایک انسان یا اس کے خاندان کی حکومت بچانے اور قائم رکھنے کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم اللہ کی حکمرانی کو انسانوں کے دلوں پر مسلط کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم قرآن کے اس حکم پر لڑتے ہیں کہ جب تک کفر کا فتنہ ختم نہ کر لو تم پر جہاد فرض ہے۔ اپنے سپاہیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دو کہ اندلس کی فوج نے یہاں جو روایت قائم کی تھی اسے زندہ رکھنا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ یہ سرزمین ان شہیدوں کی امانت ہے جو بڑی تھوڑی تعداد میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ کسی کے دل میں واپسی کا خیال ہی نہ رہے۔ آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو ابھی میں کہنے لگا ہوں اپنے سپاہیوں کو بتا دو۔ تم سب غور سے سن لو۔ کچھ عرصے سے خلیفہ کی طرف سے اندلس کے ایسے امیر مقرر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی فعل ہے۔ اسلامی طرز حکومت میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہم ایسے بادشاہ مسلط ہو رہے ہیں جو نام تو اللہ اور رسول کا لیتے ہیں مگر ان کا ہر فعل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے۔ انہوں نے حرم آباد کر رکھے ہیں جن میں بڑی خوبصورت ناگنیں پرورش پا رہی ہیں۔ ہمارا موجودہ امیر بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ شکایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی کبھی صورت نہیں دیکھی اور اس نے خود آ کر کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کس حال میں ہیں؟ آپ میں سے بہت ایسے ہیں جنہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا بادشاہ راگ رقص اور عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کا یہ خیال بھی آئے گا کہ آپ کو اپنی جانیں گنوانے اور زخمی ہونے کی کیا پڑی ہے۔ اگر ایسا خیال ذہن میں آئے تو اسے نکال دو۔ یہ ملک خدا کا ہے اور تم اس کے امین ہو۔ تمہیں اپنی قبر میں اور بادشاہ کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جس ملک میں قرآن کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان یا اس کے خاندان کی جاگیر نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب اس بادشاہ کے آگے نہیں بلکہ اپنے خدا کے حضور جواب دہ ہیں۔ اس لیے مسلمان خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور مسلمان فتح کے لیے لڑتا ہے، شکست کے لیے نہیں۔ شکست سے موت بہتر ہے۔ عبید اللہ نے اپنے نائبین اور کمانداروں کا خون گرما دیا اور صبح کی نماز کے فوراً بعد کوچ کے لیے حکم دے دیا۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سورج نکلنے تک فوج شہر سے نکل چکی تھی۔ عبد الرحمن کی آنکھ کھلی تو اس نے چوبدار کو بلایا اور کہا کہ سالار عبید اللہ کو پیغام بھیجو کہ ہم فوج کی رخصتی کے لیے آ رہے ہیں۔ فوج شہر سے نکل گئی ہے شاہ اندلس، چوبدار نے جواب دیا اور کہا حاجب باہر شاہ اندلس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اسے اندر بھیج دو۔ عبد الرحمن نے حکم دیا اور جب حاجب اندر گیا تو عبد الرحمن نے کہا کیا عبید اللہ ذرا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ فوج ہمیں سلامی دے کر جاتی؟ نہیں امیر محترم، حاجی عبد الکریم نے کہا، دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے خلاف جو فوج آ رہی ہے وہ اپنے بادشاہ کو سلامی دے کر آئی ہے یا نہیں۔ سلامی کی رسم کا وقت نہیں تھا امیر اندلس، فرض کی پکار زیادہ بلند تھی۔ عبد الرحمن نے ایک انسانی سے خفگی کا اظہار کیا اور حاجی عبد الکریم کے ساتھ عیسائیوں کی بغاوت کی باتیں شروع کر دی۔ سرحدی علاقے میں ایک قصبہ پمپلونا تھا جس پر 2 فرانسیسی کاؤنٹوں نے کچھ عرصہ پہلے حملہ کیا اور قصبے کو لوٹ کر لے گئے۔ وہ بہت سے مسلمانوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے تھے۔ سالار عبید اللہ چند دنوں میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے رہنے والوں سے سرحد کے باہر کے علاقے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اسے بتایا گیا کہ عیسائیوں نے سرحد کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں قلعے تعمیر کر رکھے ہیں۔ یہ قلعہ بند دفاع تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن سے اجازت نہیں لی تھی کہ وہ سرحد سے باہر جائے،
نہ اس نے عبد الرحمن کو بتانے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ اس نے ضروری سمجھا تو وہ دشمن کی سرحد کے اندر چلا جائے گا۔ رات آدھی گزر چکی تھی جب عبید اللہ نے اپنی فوج کے ساتھ سرحد پار چلا گیا۔ اس کے ساتھ مقامی گائیڈ تھے جو اسے سب سے بڑے قلعے کی طرف لے جا رہے تھے۔ رفتار تیز تھی، اس لیے رات کے آخری پہر تک اس نے قلعے کا محاصرہ مکمل کر لیا اور فوراً بعد اس کی منجنی کے قلعے کے اندر پتھر پھینکنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر بھی چھوڑے جانے لگے۔ منجنیق اور فلیتوں والے تیر عربوں کے ایسے ہتھیار تھے جو نقصان تو کرتے ہی تھے، ان کی دہشت بہت کام کرتی تھی۔ عیسائیوں نے قلعے کی دیواروں سے تیر برسانا شروع کر دیے، مگر عبید اللہ کے سپاہی جذبے سے سرشار تھے۔ ان کے کمانڈر آگ بگولا تھے، وہ تیر کی بوچھاڑ میں دروازوں کی طرف دوڑتے اور تیر کھا کر گرتے تھے۔ ان میں سے چند ایک دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑوں سے انہوں نے دروازہ توڑ لیا۔ مقابلہ بہت ہی خونریز تھا۔ مسلمان سپاہی رکے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر چلے گئے۔ آگے والے دشمن کے تیروں اور برچوں سے گرے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ باقی فوج ان کی لاشوں کو رونتی ہوئے قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد عبید اللہ کی فوج نے اندر جو مارکا لڑا وہ اسلام اور اندلس کے دشمن کا قتل عام تھا۔ مسلمان قیدی اسی قلعے میں تھے، انہیں پاؤں میں لوہے اور کڑے ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ رات کو ان کڑوں کے ساتھ زنجیریں باندھ دی جاتی تھیں، انہیں مویشیوں کی طرح ایک باڑے میں رکھا جاتا تھا۔ ان سب کو رہا کرایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے قلعوں کا جو چھوٹے تھے باری باری محاصرہ کیا گیا۔ وہ ریت کے ڈھیروں کی طرح بیٹھتے گئے۔ عبید اللہ جب وہاں سے واپس چلا تو دشمن کی بستیاں کھنڈر بن چکی تھی اور قلعوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندلس کی سرزمین بغاوتوں اور سازشوں کا اکھاڑا بن رہی تھی۔ حکمران دفن ہوتے رہے، نئے آتے رہے، خلافتی گدی پر نئے سے نئے خلیفہ برجمان ہوتے رہے اور بغاوتیں اور سازشیں بڑھتی گئیں۔ اندلس کے حکمران جو دراصل خلیفہ کے امیر تھے، اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے لگے تھے۔ وہ اپنے فرائض کو فراموش کر بیٹھے تھے، اسلام کے عظیم پیغام کو ذہن سے اتار چکے تھے، ان شہیدوں کو بھول گئے تھے جن کے لہو کے صدقے سلطنت اسلامیہ میں اندلس کا اضافہ ہوا تھا۔ ان بادشاہوں پر نشہ طاری تھا، حکومت کا، جاہ و جلال اور خوشامد کا۔ بغاوتیں اور سازشیں کرنے والے عیسائی تھے، ان کی پشت پناہی اندلس کے گروہ کر رہے تھے اور ریاستوں کے عیسائی حکمران کر رہے تھے۔ انہیں ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اسلام کو یورپ سے نکال کر دم لیں گے، سے انہوں نے مذہبی جنگ قرار دے دیا تھا۔ اس طرح اندلس کی زمین دوست جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ اندلس کے مسلمان امراء کا پہلا بلکہ واحد فرض یہ تھا کہ اسلام کی پاسبانی کرتے اور اسلام کے پھیلاؤ پر توجہ دیتے، مگر انہوں نے اپنے اقتدار کی پاسبانی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ایک حکمران مرتا تھا تو کئی ایک جانشین کے دعوے دار سامنے آ جاتے تھے۔ گدی پر تو ایک ہی بیٹھتا تھا، مگر اس کے اپنے بھائی اس کے دشمن ہو جاتے تھے اور اس کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے سازشوں میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دشمن سرحدوں پر سرگرم ہو گیا۔ ملک کے اندر بغاوتیں اور سرحدوں پر دشمن کی چھیڑ چھاڑ، مگر حکمرانوں کو ان کی درباری خوشامدی سب خیریت ہے کی رپورٹیں دیتے تھے اور ان کی آنکھوں اور عقل پر پردے ڈالے رکھتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں کے ہاں خوشامد پرستی سب سے زیادہ بڑی کمزوری رہی۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں کہ حکمرانوں نے اپنی آدمیوں کو اپنا متعدد مشیر بنا لیا جو خوشامد کے ماہر تھے اور زبان کا جادو چلانا جانتے تھے۔ ان کے دلوں میں خلوص نہ تھا، خیالوں میں گہرائی نہ تھی، اپنی قوم کے درد اور اپنے مذہب کا احترام نہ تھا۔ ان میں کوئی ایسا وصف نہیں تھا جو جادو کا اثر رکھتا تھا اور حکمران انہیں پیر و مرشد بنا لیتے تھے۔ ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم تاریخ سے نظریں نہیں پھیر سکتے۔ اپنی لغزشوں اور حماقتوں کو خود فریبی اور خوشامدیوں کی زبان سے عظیم کارنامے کہہ لیتے ہیں۔ ہماری قوم نے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا کہ تاریخ میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ نہ آنے دیا جو حکمرانوں کے خلاف جانے والا ہوتا۔ ہمیں اندلس کی صحیح تاریخ لاطینی زبان میں ملتی ہے یا یورپ کے چند ایک غیر جانبدار مورخوں کی تحریروں سے۔ ان غیر جانبدار غیر مسلموں نے جب ان عیسائیوں کی تفصیلی تذکرہ کیا جنہوں نے اندلس میں اسلام کی حکمرانی کو سطوط غرناطہ تک پہنچایا تھا، وہاں ان مسلمان جرنیلوں اور چھاپا مار جانبازوں کے جذبے حریت کے کارنامے بھی سنائے تھے۔ انہوں نے یورپ میں اسلام کی آن پر جان کے نذرانے دیے تھے۔ یہ ہماری تاریخ کے مردان حر تھے۔ اندلس سے اسلام کو اسی وقت دیس نکالا مل گیا تھا جب وقت خلیفہ کے مقرر کیے ہوئے پہلے امیر نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا اور اپنے گرد درباریوں اور خوشامدیوں کا حلقہ بنایا تھا۔ لیکن قوم اور فوج میں کچھ مردان خود موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ حکمرانوں نے اپنی دنیا اور اپنی حرم آباد کر لیے ہیں، اسلام کی پاسبانی میں جانیں قربان کی اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ عبد الرحمن ثانی بن الحکم اول کے دور میں عیسائیوں کی بغاوتیں اور سازشیں جڑ پکڑ چکی تھیں اور ان میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ تو پہلے حکمرانوں کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا تھا،
لیکن کسی نے چونکہ ان کی جڑ نہیں اکھاڑی تھی، اس لیے تخریب کاری کا یہ تخم زمین کے اندر اندر پھیلتا اور پھلتا پھولتا رہا۔ عبد الرحمن ثانی کے دور میں صورتحال پہلے سے زیادہ مخدوش ہو گئی۔ اس دور کی کہانی سنانے سے پہلے یہ تمہید اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ پس منظر سامنے رکھیں۔ کچھ پس منظر پچھلی کہانی میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ عبد الرحمن نے جو سب سے زیادہ خطرناک آدمی اپنے دربار میں رکھا وہ زریاب موسیقار تھا۔ بعض مسلمان مورخوں اور بعض کے تاریخ نویسوں نے زریاب کا ذکر احترام سے کیا ہے، جیسے وہ کوئی اعلیٰ رتبے کا اور دل میں اسلام کا درد رکھنے والا آدمی تھا، اور جیسے وہ عبد الرحمن کا بڑا ہی دانشمند مشیر تھا۔ وہ دانشمند ضرور تھا، لیکن اس کا شمار ان مشیروں میں ہوتا تھا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی وہ خوشامدی تھا اور زبان کا جادو چلانے والا تھا۔ وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ تاریخ نے زریاب کے متعلق لکھا ہے: زریاب نے اپنا کمال اور فن موسیقی دربار قرناطہ میں ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو نہ صرف اس کے دل دادا تھے بلکہ نقاد بھی تھے، مگر ان کی استعجاب اور حیرت کا انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے دل پر زریاب کا سکہ بیٹھ گیا ہے اور عبد الرحمن اس کے دل و جان سے گرویدہ ہو گیا ہے۔ موسیقی میں مہارت کے علاوہ زبان دانی اور لفاظوی میں زریاب کا جواب نہ تھا۔ اس کے متعلق قابل سے قابل آدمی کی نسبت کہیں زیادہ منطق اور بلند پر اثر تھی۔ اس کی تحقیقی قوتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں موسیقی تک محدود نہ تھیں۔ لباس کے استعمال اور تراش و خراش میں بھی عجب ذوق رکھتا تھا۔ اس نے چمکیلے اور بھڑکیلے لباس اور پھر سفید کپڑے، اتنے باریک لباس عورتوں کے لیے ارائنج کیے جس سے جسم نظر آتے تھے۔ اس نے تفریح کی دلچسپی کے لیے مشاغل پیدا کیے جو صرف غیر مسلموں کو زیب دیتے تھے۔ اندلس کی مسلمان سوسائٹی میں جس میں عربی طور پر طریقے اور عربی تمدن غالب تھا، زریاب کی تہذیب جدید کا انقلاب لایا، عرب کا کلچر یکسر بدل دیا۔ یہ کارنامہ زریاب کے لطیف مذاق اور حسین طرز گفتگو کا تھا۔ عرب سے آئے ہوئے مسلمان شانوں تک لمبے بال اور لمبی داڑھی رکھتے تھے۔ زریاب نے ایسا اثر ڈالا کہ مسلمانوں کے بال کٹ گئے اور مسلمان یورپی طرز کی داڑھی مانگ نکالنے لگے، داڑھیاں تراشی جانے لگیں۔ زریاب نے خواتین کے لیے سنگار کے مختلف انواع انداز متعارف اور رائج کیے، خوشبوئیں اور عطر ایجاد کیے، امراء کے سنگار اور طرز رہائش کے نئے طور طریقے رائج کیے۔ زریاب کا اثر ہر شعبہ زندگی پر چھا گیا۔ اس کے اقوال ضرب و مثل بن گئے۔ قدرت نے اسے ایک خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا تھا۔ اس کا دماغ ہر وقت نئی سے نئی چیز سوچتا تھا۔ طبیعت کسی نئی سے نئی چیز کے اختراق پر آمادہ رہتی تھی۔ اسے ہماگیر اور جادو اثر قابلیت کی وجہ سے لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ کوئی کہتا تھا اس پر بزرگوں کا سایہ ہے جو اسے خواب میں یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اس کے قبضے میں جنات ہیں جس سے یہ کرامات اور فیض حاصل کرتا ہے، ورنہ بادشاہ اس کی دیوانگی سے کسی کے غلام نہیں ہوا کرتے۔ زریاب کا اثر کیا امراء کیا حکماء سب پر تھا۔ بادشاہ تو جیسے اس پر عاشق تھے۔ جو لوگ بادشاہ تک براہ راست نہ پہنچ سکتے تھے وہ زریاب کو ہی اپنا ذریعہ بناتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زریاب تمام عالموں، فاضلوں، وزیروں، حاکموں، شہزادوں اور شہزادیوں اور درباریوں کا محبوب اور مرشد بن گیا۔ عبد الرحمن نے اسے اپنا مشیر خاص متعمد حیثیت دے رکھی تھی۔ سلطانہ ملکہ تروب کے متعلق پہلے سب کچھ سنایا جا چکا ہے۔ عبد الرحمن اس پر مر مٹا تھا، لیکن اس نے زریاب سے محبت کا اظہار کیا تو پتہ چلا کہ زریاب پہلے ہی دل میں سلطانہ کی محبت لیے ہوئے ہے۔ اس کا سر خم ہوتا تھا تو صرف سلطانہ کے آگے۔ اس محبت کے پیچھے اسلام کے بہت بڑے دشمن ایلوگیس کا ہاتھ تھا جسے زریاب سمجھ نہ سکا۔ دوسروں پر اپنی زبان اور ذہانت کا جادو چلانے والا اپنے اوپر سلطانہ کا جادو سوار کیے ہوئے تھا۔ عبد الرحمن کسی لمحہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ سلطانہ ملکہ تروب جو اس کی سب سے زیادہ حسین داشتہ ہے زریاب کو چاہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔